السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ دنیا سے کچھ پریشان کن خبریں آ رہی ہیں جس میں ہمارا پڑوسی ایران اور اس کے علاوہ لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں جہاں سے خبریں کچھ پریشان کن ہیں اور بلکہ خاصی پریشان کن ہیں۔ سب سے پہلے ایران کی بات کر لیتے ہیں۔ ایران کی طرف سے جو خبریں اس وقت بین الاقوامی میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں اور ہمارا میڈیا بھی اس کو منوہن ویسے ہی چلا رہا ہے، اس کے حوالے سے میں بڑے مصدقہ ذرائع سے اس وقت گفتگو کر کے بیٹھا ہوں اور میری بات ہوئی ہے۔ میں وثوق کے ساتھ آپ سے یہ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ ایران میں جس طرح کے حالات اس وقت بتائے جا رہے ہیں، حالات اس سے خاصے مختلف ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں، وہ کسی وقت بھی ایران چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کیسے ہوئی، حسن نصر اللہ کی شہادت کیسے ہوئی، اور اس طرح کے بہت سے رہنما ہیں جن کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا، وہ اپنا ملک چھوڑ کر فرار ہو جائیں، لیکن وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ اپنے ملک میں ہی لڑتے لڑتے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو جو لوگ آیت اللہ علی خامنئی کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایران عراق جنگ خود لڑی ہے، اور یہ خمینی صاحب کے بہت ہی قریبی دستیراز، بہت ہی خاص آدمی رہے ہیں، اور یہ ایران میں رہتے ہوئے شہادت تو قبول کر سکتے ہیں لیکن بھاگنے کا، فرار ہونے کا تصور ان سے نہیں کیا جا سکتا، اور یہی بات حقیقت ہے۔ اس وقت بے شک ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ پریشان کن ضرور ہے، لیکن وہ اسی طرح کے مظاہرے ہیں جیسے اس سے پہلے مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ ان مظاہروں کی وجہ کیا بنی ہے؟ ان مظاہروں کی وجہ بنی ہے کہ ایرانی کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ڈی ویلیو ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں افراط زر بہت بڑھ گیا ہے، لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور ان مشکلات میں تاجروں نے احتجاج شروع کیا اور عوام بھی ان کے ساتھ ضرور نکلے ہیں سڑکوں پر۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی خبر سننے والے ہیں کہ جو ہم سنیں کہ فال آف تہران کی کوئی بڑی سی خبر ہمارے سامنے آنے والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایران نے جو پابندیاں ہیں وہ برداشت کی 1980 کی دہائی میں، 1990 کی دہائی میں، سن 2000 میں، 2010 میں، 2020، 2025 تک ایران سسٹین کرتا رہا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے ایران جو ہے وہ ان پابندیوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا؟ تو اس کا جو ایک مختصر سا ایک جائزہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ صورتحال ہے یمن کی صورتحال۔ یمن جو اس وقت 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصے میں سعودی بیکڈ حکومت موجود ہے، ایک میں حوثی ہیں جو ایران انہیں بیک کرتا ہے، اور ایک نئی تنظیم، نئی تو نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن اس نے آزادی کا اعلان کیا ہے، اور وہ ہے ایس ٹی سی۔ ایس ٹی سی کا جو علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یو اے ای موجود تھا، اور پھر یو اے ای کو ان لوگوں کی مدد کرنے کے پاداش میں یا الزام میں وہاں سے باہر نکلنا پڑا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو بحیرہ احمر میں باب مندب جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے، اور یہاں سے ہی ایران اپنی تمام تر پابندیوں کے دور میں جو کئی دہائیوں کی پابندی ہے، یہیں سے وہ اپنا تیل بھیجتا تھا اور یہیں سے اپنی چیزیں وہ منگاتا تھا۔ آپ اسے اسمگلنگ کہہ لیں، آپ اسے خفیہ تجارت کہہ لیں، یہیں سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ایس ٹی سی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایران کے اوپر جو ان کی نقل و حرکت ہے اس پر پابندی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں، امریکہ اور اسرائیل جیسی قوتیں بھی اس کے پیچھے ہیں۔ اور ایک اور آپریشن جو امریکہ نے اس علاقے میں شروع کیا ہوا ہے، جسے آپریشن پریشر 2.0 کا نام دیا گیا ہے، اس نے بھی یہاں پر پابندیاں بہت بڑھا دی ہیں۔ تو یہ علاقہ ہے ایران کی مشکلات کا، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، کیونکہ چین کو اپنے مفادات بھی عزیز ہیں، اور یہاں کچھ نہ کچھ پیش رفت ایک آدھ دن میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ وینزویلا کی طرف آتے ہیں۔ وینزویلا میں امریکہ نے کہا کہ جی وہاں سے کرمنلز بھیجے جا رہے ہیں، ڈرگز بھیجے جا رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان سینکڑوں ناٹیکل مائل کا سمندر بیچ میں آتا ہے۔ امریکہ یہ تو ضرور کر سکتا ہے کہ اپنی سرحدوں کو سیکیور کرے، لیکن کسی اور ملک میں جا کر حملہ کر کے وہاں کے صدر کو اغوا کر کے لا کر اپنی عدالتوں میں پیش نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد وہ کیوبا، کولمبیا اور میکسیکو بھی اسی طرح کی دھمکیاں لگا رہا ہے۔ تو اگر کوئی کرمنل بھیج رہا تھا، کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کر، اور اسے امریکہ اٹھا سکتا ہے، تو امریکہ کو سب سے پہلے تو اسرائیل کے وزیر اعظم کو اٹھانا چاہیے۔ اس سے بڑا دہشت گرد اور اس سے بڑا انسانی اور جنگی جرائم کا مجرم کون ہو سکتا ہے جو بار بار امریکہ میں آ کے ملتا ہے؟ تو یہ بیانیہ جو ہے امریکہ کا، یہ فلاپ بیانیہ ہے۔
ابھی ایک سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے, لیکن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں امریکہ کے پاس خود ویٹو پاور موجود ہے. تو اس فلسطین کے معاملے میں, اسرائیل کے معاملے میں اقوام متحدہ جس طرح سے ایکسپوز ہوا, دنیا کی تمام فورم ایکسپوز ہوئے, وینزویلا تک پہنچتے پہنچتے شاید امریکہ نے دنیا بھر کے تمام ہی فورمز کی جو میڈییشن کی کا کردار ہوتا تھا اس میں آخری کیل ٹھوک دی ہے. یہ معاملات کس طرف جائیں گے ہمیں اس کا اندازہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن دیکھنا ہوگا, مزید دیکھنا ہوگا کہ دنیا اس پر اور کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ملک کے حالات کی طرف اگر آئیں تو ملک ہمارا الحمدللہ ہم نے 2025 میں مارکہ حق اس میں اپنے آپ کو منوایا, لیکن معاشی مسائل, سیاسی مسائل ہمارے بدستور موجود ہیں. دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو اگر پکڑنا ہی ہے کسی کو تو پھر نیتنیاہو کو گرفتار کریں, اسے اپنی عدالتوں میں پہلے پیش کریں, پھر کہیں اور جائیں. ملک کی طرف آتے ہیں, یہاں پر بھی صورتحال کوئی خاص اچھی نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آپریشن کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ اسے بدماشی قرار دے رہے ہیں, جو کہ وقت کی اب اہم ضرورت بن چکا ہے. آج بھی کراچی میں دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے, وہ یہاں پر بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے. محترم جناب کھیل داس کوہستانی صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں, محترمہ شہلا رضا صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور جناب محترم نیاز اللہ نیازی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شہلا پر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب یہ جو عالمی حالات اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں, اس میں یہ جو عالمی فورمز ہیں, اب معاملہ ہے اقوام متحدہ میں, اس کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, کوئی معنی رہ گئے ہیں آج کی دنیا میں سیکیورٹی کونسل اور اقوام متحدہ کے؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو وینزویلا میں ہوا اس کے بعد جتنے بھی ڈیموکریٹک مائنڈڈ لوگ ہیں ان میں ایک کہنا چاہیے کہ ایک ریزسٹنس کی جو ویو ہے وہ ہمیں ان کے لہجوں میں نظر آئی ہے. اور جہاں تک آپ, اس لیے میں اگر ویٹو ہی پاور استعمال کرنی ہے تو وہ تو ہم نے یہاں بھی دیکھ لیا کہ نیتنیاہو نے بظاہر جنگ بندی کے بعد, سیز فائر کے بعد کتنی منمانیاں کی, اور وہ خود کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے امریکہ ہے. تیسری بات آپ نے ایران کی لوگ ایران پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں کی لیڈرشپ ویل کنیکٹڈ ہے اپنے پیپل سے. وہ اگر ان کے ملک پہ حملہ بھی ہوا ہے تو ان کے صدر نے نکل کے اپنے جلوس کو جو ہے وہ لیڈ کیا ہے. مذہبی لحاظ سے وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور 7 محرم کو علی خامنائی صاحب نے جب اپنے آپ کو پبلک کیا تو جو لوگوں میں ایک جوش خروش تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. تو یہ ابھی سمجھ نہیں پائے ہیں کہ یہ وہ انقلاب ہے ایران کا جس میں سرمایہ اور نظریہ ایران ہی کا تھا. دنیا میں ہم جتنے انقلاب دیکھتے ہیں اس میں سرمایہ اور نظریے پرائے ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر پائے, جبکہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ شخصی جو ایک مضبوطی یا شخصی آمریت کے بجائے عوامی جو ہے وہ پذیرائی والا ہے. تو تھوڑا سا ایران کے انقلاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نظریہ اور سرمایہ جب اسی جگہ سے آئے جہاں پہ انقلاب آنا ہے تو وہ چیز پھر فلو کرتی ہے. آرگینک چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اسی زمین کی پیداوار ہیں. ہاں, تو دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم جہاں تک سہیل آفریدی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ نہیں کہا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو آج کراچی بہت بڑی تباہی پتہ نہیں کس وقت کی منصوبہ بندی تھی, وہ پکڑا نہ جاتا. اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے ان کا جیسے جیسے ان کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نیا کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہے. اور اگر ہم
दुश्मन के सारे ड्रोन गिरा सकते हैं, अगर हम दुश्मन के सारे ड्रोन्स नाकारा कर सकते हैं, उसके बड़े बड़े जहाज वो कर सकते हैं, तो जो हमारे मुल्क में एक फैसिलिटेट करके टीटीपी को और फितनतुल हिंदुस्तान को मौके दिए जा रहे हैं कि हम उनको पहले से नहीं समझ सकते, तो ये ठीक है कि वहां से ये एक बात आई कि मिलिट्री ऑपरेशन ना हो, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ तमाम उनकी अगर जबान में कहूं कि मिश्रान का ये फर्ज है कि वो अपने लोगों में जाएं, जिस तरह सुहेल आफरीदी पूरे पाकिस्तान में पीपल टू पीपल कांटेक्ट में आ रहे हैं, इस तरह अपने सूबे में लोगों से मिलें और लोगों को ये बताएं कि ये जो टीटीपी है ये मजहब का इस्तेमाल कर रही है, ये मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रही है, हमारा ऑपरेशन इनके खिलाफ है, इनके लिए इनको अपने घरों में पनाह ना दें गैर किस्म के लोगों को। ये आपका वो काम है जो आपने करना है, जो हमने कराची में किया था। ठीक 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 है, और एक बड़ा ऑपरेशन कराची में हो, और अब देखें कि जो आज के हालात हैं उसके बाद हुकूमत सिंध क्या हिकमत अमली करेगी। नहीं, और बड़ी अच्छी आज की कार्रवाई है कि पहले से एक दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बनाया और कुछ दिन पहले एक बच्ची को अपनी हिरासत में लिया जो खुदकुश हमले के लिए कराची भेजी गई थी। तो ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ये इतना मटेरियल पकड़ा गया है, मवाद ये इन्हीं के जरिए कोई फैसिलिटेटर्स जिसके ब्रेन को वॉश करा जा चुका है या किसी मासूमों के घर ठहर के इसको वो किया जाएगा। तो ये अब लोगों को अपने घर मेहमान रखने से पहले, अपनी रिवायतें हैं आपकी, मेहमानदारियां हैं, लेकिन इसको ये देखें कि आपको मजहब के नाम पे, दोस्ती के नाम पे, मेहमान नवाजी के नाम पे बेवकूफ तो नहीं बना रही है। ये हुकूमत का काम है कि वो जाए लोगों में। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब से जरा इस पर तबसरा ले लूं। नियाजुल्लाह सर, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान का भी कोई दोस्त तो नहीं है ना, मफादात की दुनिया है ये, और पाकिस्तान में फितनतुल हिंद, फितनतुल खवारिज ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें आप देखें तो इंडिया के पीछे इसराइल और फिर इसराइल के पीछे आपको अंदाजा है कि ये ताने बाने कहाँ तक जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क में दहशतगर्दी की बार बार कोशिशें नाकाम हो रही बनाई जा रही हैं, हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, हम इस वक्त हालत जंग में हैं और ये शदीद होती चली जा रही है। ऐसे में सुहेल आफरीदी साहब बदमाशी जैसा लफ्ज़ इख्तियार करते हैं कि ऑपरेशन की तैयारी जो है ये बदमाशी है, तो आपको नहीं लगता कि ये खासा गैर मुनासिब है? नियाज़ी साहब। जी आपसे सवाल, आवाज आपकी नहीं पहुंची थी, बहरहाल मैं आपका क्वेश्चन फॉलो कर गया हूं जी। देखें, अभी भी मैं और शैला रजा एक प्रोग्राम में थे। पहली बात तो ये है कि कौन कहता है कि मुल्क के खिलाफ कोई भी ऐसी एंटी स्टेट एक्टिविटीज कोई कहेगा कि जी ठीक है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, होने चाहिए। वहां जितनी दहशतगर्दी है उसको खत्म, सिर्फ KPK में नहीं है, बलूचिस्तान में, और अभी आपने बताया जो कराची में जो करूरा, जहां भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसके लिए मंजूरी किसकी होती है? फेडरल गवर्नमेंट की होती है। और कोलेटरल डैमेज होता है जब, तो कोलेटरल डैमेज में ये होता है कि वहां दहशतगर्दों के साथ जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी मारे जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इसके लिए तमाम पार्टीज, जिस तरह शैला रजा ने कहा ना कि पार्टी भी हक में नहीं है, लेकिन तमाम पार्टीज को एक कंसेंसस पे आना चाहिए कि आया इस कोलेटरल डैमेजेस से बचना है। बाकी पाकिस्तान की अफवाज के लोगों का शहीद होना या हमारे इनोसेंट लोगों के शहीद होना, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। अभी आप CPAC पे जाएं तो आपको CPAC के पे जाने नहीं दिया जाता। आपको कहते हैं कि आपने अगर DI खान जाना है तो आप फलां रास्ते से जाएं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये आपने अभी कराची की मिसाल भी दी, तो इसके लिए कौन कहता है कि लेकिन एक वो चीफ एग्जेक्टिव है, 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उसने अपनी आवाम की हिफाजत करनी है। अगर तमाम पार्टीज इस कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए अगर ऑन बोर्ड सारी हूं तो उस ऑपरेशन के लिए मंजूरी किसने देनी है? मंजूरी तो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है। सर ये कोई नया ऑपरेशन गवर्नमेंट आपके सामने बैठी है। जो बात गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत के सामने बैठी है कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये पहले से जो ऑपरेशन है उनका तसलसल है, कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा है। तो पहले हो रहा था, तो ये आपकी जब हुकूमत मरकज में थी उस वक्त नहीं हो रहे थे ये ऑपरेशन, और उस वक्त भी कोलेटरल डैमेज हो रहे थे।
نہیں اس ٹائم یہ ہوا تھا کہ 2-3 سال اگر عمران خان کی حکومت دیکھ لیں تو آپ کو نہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ آیا نہ کوئی ڈرون کا ہوا. وہاں پہ اس طریقے سے حالات نہیں تھے جو آج کل حکومت کی رٹ ہے. نہ بلوچستان میں آپ کو نظر آتی ہے, نہ آپ کو KPK میں نظر آتی ہے, نہ آپ کو ابھی کراچی میں. آپ نے مثال دی ہے اور انہوں نے مانا ہے کہ وہاں بھی پھر ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. پیراماؤنٹ تو ملک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہم نے ملٹری آپریشن کیا تھا, اس کے نتائج ہیں کہ یہاں پر امن قائم ہوا, یہ انہوں نے کہا تھا. تو پھر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہاں بلوچستان تک, وہاں سندھ میں کیسے یہ پہنچ گیا؟ کتنے ٹن وہاں سے بارود پکڑا گیا ہے؟ آخر وہاں کس طرح پہنچا ہے؟ سر یہی تو سوالیہ نشان ہے نا کہ ہمیں اپنی سرحدوں کو بھی محفوظ بنانا ہے, جو علاقے ورنریبل ہیں وہاں پر. تو چلے کھیل داس صاحب, یہ جو تحفظات ہیں یہ حل ہوں گے سہیل آفریدی PTI کی حکومت کے. ان تحفظات کو کیسے دور کیا جائے گا؟ یہ تو قوم کی اہم ضرورت ہے. بہت شکریہ. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں سوات آپریشن ہوا تھا اور اس وقت پاکستان میں دہشت گردی تھی اور دہشت گرد جو ہے اسلام آباد تک قریب پہنچ چکے تھے. 100 کلومیٹر اس آپریشن کے نتیجے میں کامیابی ملی اور افواج نے کامیابی حاصل کی, دہشت گرد ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی دوبارہ آئی تو 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے نیشنل ایکشن پلان جب بنایا, یہ پشاور آرمی اسکول کا جو ثانیہ ہوا, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا, تمام جماعتیں بیٹھ کر اس نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دی اور ضرب عضب کا آغاز ہوا. اور اس ضرب عضب اور کراچی ٹارگٹ آپریشن کے بعد پورے پاکستان میں امن ہوا. کراچی جو جل رہا تھا دہشت گردی سے, وہاں پہ بھی امن ہوا. اس میں مکمل طور پہ سندھ حکومت آن بورڈ تھی. اس وقت 2014 میں جب ضرب عضب ہوا تو تمام صوبائی حکومتیں آن بورڈ تھی. یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت مرکز میں تھی تو امن ہو گیا تھا KP میں, آپ لوگوں کی پالیسیز نے امن کو سبوتاج کر دیا ہے, یہ ان کی طرف سے الزام لگ رہا ہے. اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اور بہرحال یہ کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے مرکز اور صوبے میں, مگر میں پوچھ رہا ہوں. جی, میں اسی پہ آ رہا ہوں. ضرب عضب اور عدل فساد کے بعد دہشت گردی کا جن جو تھا وہ بوتل میں قابو ہو گیا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ان کے صدر مملکت کے ان کے دور میں ان دہشت گردوں کو واپس بلایا گیا, ان کو جیلوں سے واپس نکالا گیا. کتنے دہشت گرد واپس ہے؟ دہشت گردی ان کے فیصلوں سے. اس وقت ان کی حکومت تھی, یہ کہتے ہیں وزیر اعظم ان کا تھا, تو اس وقت جو ایک پیج پہ بھی یہ تھے اس وقت. گوستانی صاحب, میں ہمیشہ اس فیکٹ کو درست کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ دیکھیں ایک نیشنل پلیٹ فارم یہاں سے صحیح بات جانی چاہیے. ان کے دور میں انیشیٹ ہوا تھا, آپ کے دور میں کمپلیٹ ہوا تھا. تو آپ نے ہی آخر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے جب یہ طے پایا تھا کہ ان کو لا کے بسایا جائے گا. انیشیٹ ان کے دور میں ہوا تھا. دیکھیں انیشیٹو ہوا تو میں وہی کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ دہشت گردوں کی سپورٹ آج بھی کیوں یہ کہتے ہیں؟ ان کا چیف منسٹر جو کہہ رہا ہے, آج بڑھ کے مار رہا ہے تقریروں میں کہ ملٹری آپریشن نہ ہو. بھائی دیکھیں, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہا ہے اور اس سے آج اس طرح کراچی محفوظ ہوا ہے. جی, اسی طرح KPK میں یا بلوچستان میں کئی ایسے انٹیلیجنس بیس کے طور پہ دہشت گردوں کو خاتمہ کیا گیا ہے یا ان کے ارادوں کو ناکام کیا گیا ہے. یہ جو گفتگو ہے ان کو جلسوں میں نہیں کرنی چاہیے. وہ چیف ایگزیکٹو اگر سمجھتے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ کے بجائے, پنجاب کے بجائے, کبھی سندھ کے دورے کے بجائے اپنے صوبے میں بیٹھے, اپنے فورم موجود ہے, وزیر اعظم ہاؤس ان کے لیے موجود ہے. جو بھی اس طرح کی حساس معاملات پہ گفتگو ہے وہ اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح یہ کہہ رہا ہے, جس طرح یہ زبان استعمال کر رہا ہے. دیکھیں, وفاق کی ذمہ داری ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے. پاکستان میں کہیں پہ بھی ایک بھی اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے پورے پاکستان اس سے جو ہے کمزور ہوتا ہے. تو اس کو ناکام کرنے کے لیے افواج اپنی قربانیاں دے رہی ہے, اپنی شہادتیں دے رہی ہے. جب اس قسم کی یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا, بھئی اگر آپ پھر سمجھتے ہیں تو آپ کوئی رستہ تو بتائیں کس طرح آپ KPK میں امن, آپ کی حکومت ہے تو آپ بتائیں کس طرح امن کریں گے آپ کے ساتھ مل کر. یہ اہم پوائنٹ ہے آپ کا کھیلدار صاحب, یہ اہم پوائنٹ ہے. شہرابہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں اس پر یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو زبان استعمال کی سہیل آفریدی صاحب نے, کھیلدار کوہستانی صاحب ہمارے بہت محترم وفاقی وزیر ہیں, لیکن وہ بھی جس لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی
दोनों तरफ से रवैया बहुत गैर मुनासिब है। अब वजीर आजम साहब हॉट लाइन पर अच्छा देखिए, वो इनसे बात नहीं कर सकते, बात ही नहीं हो सकती क्या? अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, केपी में इजलास हुआ और उसमें ये बात तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने की कि जनाब कोई नया ऑपरेशन नहीं किया जाए, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर मसला नहीं हुआ। आप खामखा की बड़कियां लगा रहे हैं जबकि वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है और कोई भी सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं होता। आप पूरे साल की रिपोर्ट निकालें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है और सबसे ज्यादा केपी और उसके बाद बलोचिस्तान। तो हमें ये मालूम है कि टीटीपी और फितनतुल हिंदुस्तान जैसी कुव्वतें यहाँ पे काम कर रही हैं। अब जब ये सूरत हाल है तो ये समझ लें कि वहां पर लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं जी। एक वो लोग हैं जो किसी तरह से नाराज हैं लेकिन आईने पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हर वक्त आम माफी है उनके लिए कि वो जिस वक्त चाहें हथियार फेंकें और शामिल हो जाएं। सिंध में भी शामिल होते रहते हैं, बलूचिस्तान में भी है। लेकिन एक वो है जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते और टीटीपी भी नहीं मानती। अब आप अफगानिस्तान से रिहेबिलिटेशन के तौर पर के एक प्रोग्राम जो उधर शुरू हुआ था उसकी आड़ लेके हर उस शख्स को ले आए और रिहेबिलिटेशन की बात करें जो हर तरह के क्राइम में था, दहशतगर्दी में था। आपके दौर में एहसान जेल तोड़ के भाग जाए, आपके दौर में 2 दफा बन्नू जेल टूटे और वो नापसंदीदा कैदियों को जो कैदी उनकी नापसंदीदा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, इवन औरतों को तक को ज़िबा करके चले जाएं। तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये वक्त नहीं है कि आप कहें कि ये हमारे बिखरे हुए उस जमाने की। एक मिनट जी, एक मिनट। अब ये वक्त नहीं है, खुदा के लिए पहचान लें कि कोई ने बिछड़ा दोस्त कहे, कोई ने अपना हमनवा कहे, कोई कहे हमारे सूबे में ना करो, कोई कहे इन्हें ऑफिसर्स दे दो। गुड बैड अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आज हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह मना रहे हैं। उनकी शहीद बेटी ने उस वक्त जान दी थी जब लोग गुड बैड और बिछड़ा हुआ साथी और मुस्लिम इन्हें ठहरा रहे थे जी। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे खुले दुश्मन है, इनका मजहब से ताल्लुक नहीं है और अपने सूबे में इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर अवाम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, ना कि एक भड़कता हुआ बयान देना चाहिए। ठीक है, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं साहब और खेलदा साहब आपसे मजीद इस पर शुरू करूंगा, शैला आपा की तरफ भी आऊंगा कि इस पर कहीं सियासत तो नहीं हो रही क्योंकि रियासत की पॉलिसी तब्दील होती रही है मुख्तलिफ अदवार में और ये जिस पॉलिसी की बात है उनको लाके बसाया गया, ये भी एक हवागीर पॉलिसी थी, ये नाकाम हुई है। अब इसका सियासी तौर पर इसका मलबा इधर उधर डालने की बजाय बेहतर यह है कि हम जरा रूट कॉज तक पहुंचे इसकी। एक ब्रेक के बाद जरा इस पर भी बात करते हैं और फिर केपी के वजीर आला कराची के दौरे पे भी आ रहे हैं, तो ये दौरा उनका कैसा होगा, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद और इस दफ़ा मैं गुफ्तगू का आगाज़ खेलदा साहब से करूंगा इस राउंड में। और खेलदा साहब आपसे सवाल यह है कि ये ऑपरेशन का मामला जो है ये हमें पोलिटिसाइज होता हुआ नजर आ रहा है, विफाक की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि इसे पोलिटिसाइज ना होने दिया जाए। क्या कर सकता है विफाक, वजीर आजम साहब क्या कर सकते हैं, सोहेल आफरीदी साहब को बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है? देखें, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वजीर आला मुंतखब हुए थे, इनको फोन करके मुबारकबाद भी दी और इनको यकीन दहानी भी कराई थी कि हम सूबे में साथ मिलकर चलेंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की ये वाज़ेह पॉलिसी हमेशा रही है और हमेशा वो, मैंने जब भी उनको काबीना में या जहाँ पे भी सुना है, उन्होंने तमाम सूबों को साथ लेकर चलने की बात की है। और तमाम, और आप देखें जब KPK में ये जो क्लाउड बस्ट हुआ था तो इंतजामी दौरे भी उन्होंने KPK के किए और आवाम को रिलीफ भी दिया। वजीर आजम सब पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है। सियासी इख्तलाफ अपनी जमातों के दरमियान होते हैं, मगर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव या सूबे के साथ मिलकर चलना ये वजीर आजम की वाज़ेह पैगाम है। सर, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं खेलदा साहब कि विफाकी वज़रा की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन किसी का बाप नहीं रोक सकता और यहां से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं जो बदमाशी है।
اب یہ زبان وزراء اور سی ایم کے درمیان جب استعمال ہو رہی ہے تو اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ صرف بیان دے کے چھوڑ دیں کہ جی ہم تو ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں. ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس پر کیا ہونا چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کافی نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں آپ, ہم نے ایک طرف ہم نے جنگ جیتی ہے, اپنے دشمن کو شکست دی ہے, دفاعی طور پہ ہم مضبوط ہیں. اگر ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, وہی لوگ ہیں جو ہمارا دشمن ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر تقسیم پیدا کریں, اور وہ ہمیشہ بلوچستان ہو یا کے پی کے, انہوں نے ایک اسپانسر یہ دہشت گردی انہیں کروائی ہے. تو اس ایسی صورتحال میں ہمیں صوبے اور وفاق میں مل کر ہمیں اتفاق رائے سے, یہ قومی معاملہ ہے, یہ کسی ایک جماعت کا فرد کا معاملہ نہیں ہے, یہ قومی معاملہ ہے, سب مل کر بیٹھ کر اس میں سنجیدگی سے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, کوئی بھی غیر ذمہ وارانہ گفتگو جلسوں میں یا کسی مجموعے میں کسی فورم پہ نہیں ہونی چاہیے, اور ہم توقع کریں گے کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کوئی انیشیٹو ہو. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بڑا دل رکھتے ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جس طرح سندھ صوبہ دیکھیں کس طرح وفاق کے ساتھ مل کر, اور جو کاروائیاں ہوئی ہے یا جو ناکام ہماری انٹیلیجنس کامیابی ہوئی ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن میں, اس میں ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پہ, اپنے پولیس پہ. یہ صرف صوبہ سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا کا معاملہ نہیں, پورے ملک کا معاملہ ہے. پورا ملک میں دہشت گردی ہو سکتی ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب, سر سہیل آفریدی صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں, اور وہ یہاں پر پبلک گیدرنگ کریں گے, ان کا حق ہے, وہ آئیں, بالکل سیاسی ایکٹیویٹیز کریں. لیکن ایک طرف وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں, دوسری طرف خیبر پختونخوا اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کرنا پڑا کیونکہ کورم پورا نہیں تھا. تو کیا آپ لوگوں نے وہاں سوچ لیا ہے کہ اسمبلی کو نہیں چلانا, حکومت جیسے چل رہی ہے وہ چلتی رہے, صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ احتجاج کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے, اور چاہے اس کے لیے دہشت گردی کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, ہم نے اس کو بالائے طاقی رکھنا ہے؟ مسعود رضا صاحب, پہلے تو میں تھوڑا سا اس بات کو کر لوں جو کھیلداس صاحب نے کی. آپ نے کہا نا, شاہ رضا صاحب بھی موجود ہیں, کہ جو 2009 کا تھا نا آئی ڈی پی جو سوات والا ہوا تھا, جی 2007, مجھے یاد ہے 2009 میں کئی لوگ وہاں سے, وہ باقاعدہ کتنا مشکل تھا اس گورنمنٹ 2007 کا آپریشن تھا سوات کا, وہ جنرل کیانی صاحب تھے, کتنا مشکل تھا سوات والا. دیکھیں اس نے بھی بات یہ کی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیجز سے بچنا چاہیے. جب آپ, چاہے وہ ہمارے ملٹری کے لوگ ہوں, ہمارے فوجی افسران ہوں, ہمارے جوان ہوں, ہمارے انوسنٹ لوگ ہوں, اگر وہ لوگ شہید ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں, یا انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں, تو اور ایگریشن پیدا ہوتا ہے. آج بھی اس نے یہ کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ دوبارہ ہوگا, کیونکہ شہلا رضا نے ٹھیک کہا کہ پارٹی پہلے اکٹھی ہو چکی ہے, انہوں نے کہا کہ ملٹری بیسڈ آپریشن ہوگا. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ وینزویلا میں اس کی کیا پالیسی ہے, اس کی ایران کی کیا پالیسی ہے, کولمبیا کے بارے میں کیا پالیسی ہے, جو آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے, اور یونائٹڈ نیشن میں اس کے پاس ویٹو پاورز ہیں, اور ہمارے ساتھ آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسرائیل بھی ہمارا دشمن ہے, انڈیا بھی دشمن ہے, سارے. ہمیں بالکل جاننا چاہیے اگر, لیکن پارٹیز کو آن بورڈ لے کے, یہ وزیر اعظم کا حق ہے, اور یہ وزیر اعظم کا کھیلداس صاحب جو کہہ رہے ہیں, اس وزیر اعظم کو تو ملاقات کے لیے فون کیا گیا تو اس نے سی ایم کا اس کو جواب نہیں دیا, تو وزیر اعظم صاحب یا فیڈرل گورنمنٹ کیسے بیٹھ کے مل کے اس کے ساتھ کرے گی؟ ادروائز تمام جو پارٹیز ہیں, جو کے پی کے تمام عوام کے ساتھ وہ میٹنگ کر چکے ہیں, عوام کو تحفظ دینا یہ پروونس کا کام ہے. اب آ جائیں اس کی طرف, اسمبلی کی طرف, جو آپ نے کہا جی وہاں کورم, وہ ایک کورم پورا ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. اب ہمارے پاس کا آپشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد سے ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں, ہمارے پاس, ہم تو عدالتیں بھی دیکھ لیں, ملاقات تک ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا, ساتھ ہمیں مذاکرات کا بھی کہا جاتا ہے, ساتھ سزائیں بھی ہو رہی ہیں, تو ہمیں 8 فروری کے لیے ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک حق رہ جاتا ہے آئینی, وہ ہے پیسفل پروٹیسٹ کا, کہ نہ جہاں پہ آپ اس کو جو ہے ٹریبیونل پنجاب کے کوئی فیصلہ ہوا, نہ آپ ہمیں مینڈیٹ جو چوری ہوا اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی, تو ہمارا یہ رائٹ ہے. اور اگر آپ سندھ میں جا رہے ہیں تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم وزیر اعلیٰ کو ریسیپشن دیں گے, پنجاب کی طرح نہیں, انہوں نے کہا ریسیپشن دیں گے, آپ آئیں, آپ لوگوں سے ملیں. تو یہ تو میرا خیال ہے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو کہ which is mandated by the Constitution of Pakistan, تو وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اپنا.
ٹھیک ہے شیلابا، اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں نہ تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے شہریوں پر خدا نخواستہ بم حملے کرے، جو تاثر آ رہا ہے خیبر پختونخوا سے، ایسا تو نہیں ہے، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، خطرناک ہے. اور نہ ہی ایسا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وفاق کی طرف سے ایک بار کہہ دیا گیا کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہو رہا. تو دونوں طرف سے ہی آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک آپریشن پہ حکومت کے وزراء کے بیانات ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے اس طرح سے بیان. اور سی ایم جو ہے کے پی وہ کافی لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں ان کی رہتی ہیں، گاڑی میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی اطلاعی ہے. اپنے مہینے کی ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، فیڈرل گورنمنٹ کی جو میٹنگ ہے اس میں بلایا جائے اور ان کو دوبارہ سے یہ بتایا جائے کہ اس طرح کے بیانات نہ دیے جائیں، اور حکومت کو بھی سمجھایا جائے. دوسری بات جو ہے کہ دیکھیے جہاں تک بات ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، ان کی میں نے کافی کوششیں اسپیکر صاحب کی بھی دیکھی اور میں نے عرفان صدیقی مرحوم کو بھی دیکھا، انہوں نے بڑی سنجیدگی سے مذاکرات کیے. پی ٹی آئی اپنے طور پر مطمئن نہیں ہے، اندر سے ہی مختلف آوازیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مذاکرات کا رائٹ اچھا صاحب کو دیا ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، تیسرا بیرسٹر گوہر کو کچھ کہہ رہا ہے، اور اس کے معاملات ود ان دا پارٹی صحیح نہیں ہے. اب جہاں تک بات ہے سندھ کی، تو سندھ میں ہم تو ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں ایک، اور اگر وہ عام شہری ہوتے جب بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی آئین اور قانون کے دائرے میں کریں. اب ایک وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں آ رہا ہے، علل اعلان آ رہا ہے، تو بحیثیت میزبان صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا یہ طریقہ ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ویلکم بھی کریں، ان کو دعوت بھی دیں اگر سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ جائیں ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ آف سندھ کو اپنا پروگرام دے دیں تاکہ ان کا جو ایک پروٹوکول ہے وہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک گورنمنٹ آف سندھ ان کو پروٹوکول دے. وہ جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں موومنٹ کریں گے، جہاں جانا چاہیں گے، ان کو گورنمنٹ آف سندھ کو پروٹوکول دینا چاہیے، تو ان کو وہ اپنا پروگرام دے دیں گے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے سندھ کراچی کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں 3 ٹاؤن ہیں ان کے پاس. یہ الگ بات ہے کہ ابھی انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ پبلک سپورٹ ہے آپ کے پاس، آپ کے لوگوں نے بلدیاتی اداروں تک پہنچایا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرنے آ رہے ہیں، اور جو بھی ان کا پیغام ہے وہ لوگوں کو گراس روٹ لیول تک خود جا کے دیں گے، تو اچھی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک. اور یہ جو سارا معاملہ ہے آپ سمجھتی ہیں کہ خاص طور پہ آپریشن کو لے کر اور اس ٹینشن کو لے کر یہ اگر اس کو سمیٹا نہ گیا تو یہ وفاق کے لیے بیئریبل ہوگا، کنٹرولبل ہوگا، جیسا کہا جا رہا ہے دوسری طرف سے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے، چاہے نیشنل اسمبلی میں یا کے پی کی پروونشل اسمبلی میں ایک ان کیمرہ سیشن بلا کے سارے حالات دکھانے چاہیے، اور پھر بتانا چاہیے کہ انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، کیونکہ ہماری رپورٹس اچھی نہیں ہے. اب آپ یہی دیکھیں کہ کتنے ان کو فیسیلیٹیٹرز میسر ہیں کہ کراچی میں ویسٹ ڈسٹرکٹ ویسٹ تک یہ سارا پہنچ گیا. وہ ٹھیک ہے کہ پکڑا گیا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر مزید فیسیلیٹیشن ہوتی اور یہ استعمال ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ، اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کون کون اور کراچی کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں موجود ہیں لوگ. جی، پاکستان کی معیشت کو بھی نشانہ بنایا جائے، ایک انریسٹ پیدا کیا جائے. دیکھیں خون چاہے کے پی میں بہے، خون کے پی میں بہے یا کراچی میں بہے، ایک ہی بات ہے، خون تو ہمارا ہے نا، ہمارے لوگ ہیں. بے شک بے شک، بہت اچھی بات کی آپ نے. یہاں پر ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. امریکہ کے صدر وینزویلا پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اس کے بہت امکانات موجود ہیں. وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ جیسے جیسے طوالت اختیار کر رہی ہے، یورپ کو توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایندھن دستیاب نہیں ہو رہا، اور امریکہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یورپ کو ایندھن فراہم کریں گے. تو یہ ایندھن کہاں سے مل سکتا ہے؟ وینزویلا سے، کیونکہ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں. یہ ایندھن کون استعمال کرتا ہے؟ یہ چین اور روس جیسے ممالک اس ایندھن کو استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر امریکہ حملہ کر کے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے. ایک تو وہ منرو ڈاکٹرائن کے تحت
लातीनी अमेरिका को समझता है कि उसका बैकयार्ड है, और दूसरा ये कि वो वहाँ पर कब्जा करके ऑयल के ज़खायर पर चीन को ज़र्क पहुँचाना चाहता है और अपनी यूरोप की ज़रूरियातें उनको पूरा भी करना चाहता है। तो अमेरिका हमला भी करेगा, लेकिन ये मुल्क, ये खित्ता अब 1970 का खित्ता नहीं है। यहाँ मुज़ाहमत भी होगी, सिफारती भी, माशी भी, और हर तरह की मुज़ाहमत होगी। ईरान के हवाले से सिर्फ एक जुमला कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कहीं फरार नहीं हो रहे, वो मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खेलदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, शहर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नियाजुल्लाह नईम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।